بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اور اب آیا ہے اصل دعویٰ کہ کرنا کیا ہے۔ اب اس بات کی طرف آئے ہیں کہ چاہیے آخر کیا۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی جس ذات نے خلقکم تمہیں پیدا کیا۔ اس دعوے کے بعد سارے عقلی دلائل ہیں، اور یہ دعویٰ ایسا ہے کہ خود اس کے ضمن میں دلیل پڑی ہوئی ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور جو پروردگار ہے رب ہے، پالنے والا ہے، اس کا تو تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو اس لیے شاہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اصل بات تو یہ ہے جس کے لیے یہ تین جماعتیں ہیں، وہ جو تم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اب تمہیں بتائیں اصل ہدایت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو۔ اصل کام کرنے کا اللہ کی عبادت ہی ہے۔ بندے کی یہ سوئی تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے نا، تو انسان جیسے کام کی چیز کوئی اس دنیا میں نہیں، یہ سوئی ٹھیک نہیں ہوتی کہ اصل کام اللہ ہی کی عبادت۔ بھیجا اسی لیے تھا انہوں نے کہ میری عبادت کرنا۔ عبادت شروع کی تو تھوڑی دیر بعد عرض کیا کہ اللہ بھی بھوک لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ پھر کھانا کھاؤ، پھر آ کے ہمیں یاد کرنا۔ چلے گئے، جا کے آئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا اللہ ابھی نیند آ رہی، تو فرمایا سو جاؤ پھر آ کے ہمیں یاد کرنا۔ اچھا ابھی سردی لگ رہی تو کپڑے لے لو اور پھر ہمیں یاد کرنا۔ تو اللہ نے اصل میں عبادت کے لیے بھیجا اور فرمایا یہ کام تو عارضی ہے، یہ کرتے رہو لیکن دیکھو ہمیں یاد کرنا۔ ہم نے آ کے الٹا کر لیا، ہم نے کہا ہم نے تو کھانا پہلے کھانا ہے، پھر وقت ہوا تو آپ کو بھی یاد کر لیں گے، اور ابھی گھر بھی بنانا ہے، پھر وقت ملا تو آپ کو بھی یاد کریں گے۔ ہم نے بالکل الٹا کر لیا نا اس کا، اور وقت وہ ملتا ہی نہیں، ساری زندگی چلی جاتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اور جو وقت اس کا ہے ضروریات کا، اس پہ بھی معذرت کرنی چاہیے کہ خدایا وقت تو تیری یاد کا تھا، ہم ایسے نالائق ہیں کہ تجھے یاد نہیں کرتے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے جب باہر آتے تھے تو ایک لفظ ارشاد فرماتے تھے غفرانک، اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں کہ کون سی کوئی گناہ کی بات تھی اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو کہتے تھے کہ معافی چاہتا ہوں؟ پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ جو بیت الخلاء میں گیا اور اندر اتنا وقت لگ گیا، یہ کھانے پینے ہی کے نتیجے میں ساری چیزیں ہیں نا، تو اگر میں نہ کھاتا نہ پیتا اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو تجھے ہی یاد کرتا رہتا ہے، یہ جو اتنی دیر کے لیے غیر حاضر ہو گیا ہوں تیری یاد سے، اللہ اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ہے چیز۔ تو اس لیے اصل چیز اللہ کی عبادت ہے کہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے ساری انسانیت، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، فرمایا تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین، اور ان کو پیدا کیا ہے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، شاید کہ، تتقون، تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ یہ لعل کا لفظ آتا تو اردو ترجمے میں شاید کے لیے، اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں، مگر جب یہ لفظ اللہ کی طرف سے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً، اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ، یعنی یہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو شک کی کوئی بات نہیں نا، خدا کے ہاں تو یقین ہی یقین ہے۔ تو ارشاد میں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔